الحمدللہ ہم لوگ سورہ المائدہ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج ہم لوگ انشاءاللہ آیت نمبر 67 سے شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دیجئے جو کچھ نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے، یعنی جو تبلیغ کی رسالت کی ذمہ داری آپ کو سونپی گئی ہے آپ وہ پوری کریں۔ لوگ اس میں روڑے اٹکائیں گے، لوگ آپ کو تانے ماریں گے، لوگ کڑوی کسیلی باتیں کریں گے، لیکن یہ آپ نے کرنا ہے۔ اور یہ ہم جانتے ہیں کہ جب بھی دین کا کام کیا جاتا ہے تو یہ پکا ہے کہ لوگ آپ کو تانے ماریں گے، اور جو سب سے پہلا تانا ہوتا ہے نا عموماً وہ یہ ہوتا ہے ہاں 900 چوہے پورے ہو گئے تو بلی حج کو چلی۔ یہ سب سے پہلا تانا یہ ہوتا ہے اور ہمیں پتہ ہے جو تم نے پہلے کیا ہے، اب تمہیں بڑا خدا یاد آ گیا، اب تمہیں بڑا دین یاد آ گیا۔ پر بات یہ ہے کہ ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ہدایت فرما رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پہنچانا ہے، اسی طرح ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے، امت کی، مسلم امت کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جیسے فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے امت کو کہ جو امر بالمعروف ہے اور نہی عن المنکر ہے وہ ہم نے کرنا ہی کرنا ہے۔ یہ ہماری نہ صرف یہ کہ اہم ترین ذمہ داریوں میں سے ہے بلکہ یہ اولین ذمہ داریوں میں سے ہے۔ اور کیونکہ اب اس کے بعد تو نہ کوئی رسول آنا ہے نہ کوئی نبی آنا ہے، اور اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی یا رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، مکار ہے، لعنتی ہے، جہنمی ہے، وہ تو ہے ہی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اب یہ دین پہنچانے کی ذمہ داری جو یہ امت مسلمہ پر ہے۔ اچھا، اس پر ایک اور چیز بڑی ضروری ہے سمجھنے کہ ہر انسان ہر کام نہیں کر سکتا۔ مثلا ہر انسان کرسچینٹی میں ایکسپرٹ نہیں ہو سکتا، ہر انسان جو دنیا کی مختلف سائنسز ہیں اس میں ایکسپرٹ نہیں ہو سکتا، ہر انسان جو ہے وہ ڈیموکریسی یا لبرلزم یا ایتھزم یا اس میں ایکسپرٹ نہیں ہو سکتا۔ تو انسان ایک جنرل دین تو سیکھے ہی سیکھے، اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، ایمان کیا ہے، رسالت کیا ہے، حدیث کیا ہے، قرآن کیا ہے، جو بنیادی چیزیں ہیں انسان وہ سیکھے ہی سیکھے۔ اس کے بعد انسان یہ دیکھے کہ اس کی اپنی استطاعت کس چیز میں ہے، انسان کس چیز میں ایکسپرٹ ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نا ہر انسان کو کسی نہ کسی ایکسپرٹیز کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کی لکھنے کی ایکسپرٹیز اچھی ہو، کسی کی بات کرنے کی ایکسپرٹیز اچھی ہو، اور کسی انسان کا دماغ جو ہے وہ کسی خاص شعبے میں بہت اچھا چلتا ہو۔ مثلا ہو سکتا ہے کسی کا دماغ جو ہے وہ سیاست میں بہت اچھا چلتا ہو، کسی کا دماغ جو ہے یہ جو آج کل کی جو ماڈرن گورننگ سائنسز ہیں اس میں بہت اچھا چلتا ہو، کسی کا دماغ بزنس والی طرف بہت اچھا چلتا ہو۔ تو جس انسان کا دماغ جس طرف چلتا ہے انسان اس فیلڈ کو پکڑ لے، اور اس میں جو دین کے مسائل ہیں، جو دین کے احکامات ہیں، جو دین کی رہنمائی ہے اس کو حاصل کرنا شروع کر دے، اس کو سمجھنا شروع کر دے اور سمجھانا شروع کر دے، اور اپنی فیلڈ کا پکا ہو جائے۔ اور اگر کوئی اس کے علاوہ اس سے کوئی بات پوچھے جس میں اس کی ایکسپرٹیز نہیں ہے تو جنرل بات تو انسان سیکھ لیتا ہے، جب انسان دین سیکھ رہا ہوتا ہے تو جنرل بات انسان سمجھ جاتا ہے۔ لیکن جب ایکسپرٹیز کی بات آئے تو انسان خود اس چیز کو ہینڈل کرنے کی بجائے اس کو ان لوگوں کی طرف ریفر کر دے جو اس کے ایکسپرٹ ہیں۔ مثلا کرسچینٹی کے ایکسپرٹ ہم سب جانتے ہیں کہ جیسے ہمارے اس میں کرسچینٹی میں جو ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں یا احمد دیدات ہیں یا اس طرح ڈاکٹر بلال فلپس ہیں، اور بھی بہت سارے نام ہیں جو بہت اچھے ہیں۔ تو اب اگر ایک انسان کرسچینٹی میں ایکسپرٹ نہیں ہے تو ان کی طرف کسی میں ریفر کر دے۔ میں کرسچینٹی کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس طرح معاملہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے بتایا گیا کہ جو آپ کی طرف آپ کے رب نے نازل کیا ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچا دیں، تو اسی طرح ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم جتنا ہمیں سمجھ آتی ہے، جو یاد ہے، ہم وہ پہنچا دیں۔ اچھا، یہاں ایک اور چیز بھی بڑی سمجھنی ضروری ہے، کیونکہ یہ سارے معاملات جو ہیں نا تبلیغ کے ساتھ، دین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں ایکسپرٹ ہو گیا ہوں، میں نے یہ کتاب بھی پڑھ لی، میں نے یہ کتاب بھی پڑھ لی، میں نے یہ بھی سیکھ لیا، میں نے یہ بھی سیکھ لیا، اور میں جو ہے نا ایکسپرٹ ہو گیا ہوں۔ اور اگر کبھی ان صاحب سے، مبلغ سے کوئی ایسا سوال کر دیا جائے جس کا اس کے پاس جواب نہ ہو تو وہ انسان بجائے یہ کہنے کے کہ مجھے نہیں پتا، انسان اس کے جوابات بنانا شروع کر دیتا ہے۔ یہ دین میں بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب کبھی سوال کیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی مجھے جب آئے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی تو پھر میں اس کا جواب دے سکوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی طرف سے کوئی بات بنانے کی، بتانے کی کوشش نہیں کی۔ تو ہمارے لیے بھی یہ بڑا ضروری ہے سمجھنا کہ جب ہم لوگ بھی دین کا کام کر رہے ہیں تو اگر ہمارے پاس کوئی ایسا سوال آ جائے، ہم لوگ کسی ایسی سچویشن میں آ جائیں جہاں پہ ہمیں سوال کا جواب نہیں پتا ہے، اپنی طرف سے کوئی فضول بات نہیں کرنی ہے، بلکہ یہ بول دینا مجھے نہیں پتا۔ اس میں کوئی برائی نہیں ہے، کوئی آر نہیں ہے، ہم اللہ کا کام کر رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ کہنے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری ذمہ داری انشاءاللہ پوری ہو جائے کہ یا اللہ مجھے نہیں پتا تھا، میں نہیں بتا سکا، جو مجھے پتا ہے مجھے بتا دیا، اور جو مجھے نہیں پتا تھا، جن کو پتا ہے میں نے ان کی طرف ریفر کر دیا۔ تو پھر ایک بار ہم اس آیت کو پڑھیں گے کہ یا ایھا الرسول، کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ، پہنچا دیجئے، ما انزل الیک من ربک، جو کچھ نازل کیا گیا ہے آپ کے رب کی طرف سے آپ کی جانب۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یہ بات فرمانے کے بعد اس بات کی اہمیت کتنی ہے، اللہ تعالیٰ ساتھ ہی فرماتے ہیں وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے اس رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔
یعنی اس میں بالفرض جو ہے اس آیت میں وہ اسے کہیں گے چھپا ہوا ہے، کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نہ پورا کریں، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ تعالیٰ نے کوئی بات وہی کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہ بتائی ہو. کیونکہ بخاری کی روایت ایک ملتی ہے جس میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہماری والدہ، وہ فرماتی ہے کہ جو شخص یہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کوئی چیز چھپائی تھی جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے تو اس نے جھوٹ بولا. یعنی کہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں چھپایا، جو دین کے بارے میں انہیں بات بتائی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسی کی ویسی من و عن بیان فرما دی. تو اب جب یہ بات ہمیں سمجھ آ گئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمایا، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، کہ اگر بالفرض آپ نے ایسا نہ کیا تو گویا آپ نے اس رسالت کا حق ادا نہیں کیا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بتائی جا رہی ہے لیکن ہمیں سنائی جا رہی ہے. یہ یاد رکھیں کہ کبھی بھی انسان کی پرسنل، جسے کہتے ہیں نا گرج، کبھی بھی انسان کی پرسنل دوسروں کے ساتھ پرابلم جو ہے نا وہ آڑے نہیں آنی چاہیے. جو سچ ہے، جو حق ہے، وہ آپ نے بیان کرنا ہے. اور اگر آپ اس فیلڈ میں ہیں اور آپ یہ سچ اور حق بیان نہیں کرتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دیں. جب اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس کر کے یہ بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اگر نہیں کیا، جو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ کرے، تو پھر میری آپ کی کیا اوقات ہے. وَلَا يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں سے. اللہ اکبر. دیکھیں ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا. یہ ہمارے یہاں بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا کہ اگر میں نے یہ بات بیان کی تو میرے سے یہ پرابلم ہو جائے گی، میرا فلانا ناراض ہو جائے گا، میرا ڈیمانڈر ناراض ہو جائے گا، یا مجھے یہ پرابلم ہو سکتی ہے. دیکھیں یہاں پر اس بات کو بیان کرنے سے پہلے نا ہم ایک چیز اور سوچیں گے. حق بیان کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان لٹ مارے لوگوں کے سر پہ. حق بیان کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو ذلیل کریں. حق بیان کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو دوسروں کے سامنے رسوا کریں. ہر انسان کی عزت نفس ہے، اس کا دھیان رکھنا ہے. حق بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وہ بتا رہے ہیں. آپ کسی کو ذلیل نہیں کر رہے، آپ کسی کو رسوا نہیں کر رہے، وہاں پہ دشمنیاں پیدا ہو جائیں، بالکل بھی نہیں. اسی لیے کمیونیکیشن جو ہے آج کے دور میں، کمیونیکیشن بات چیت جو ہے یہ ایک بہت بڑا آرٹ ہے. اس پہ بڑے بڑے کورسز کروائے جاتے ہیں، اس پہ بڑی بڑی ورک شاپس ہوتی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. اب جب میں بھی جہاں پر کام کرتا تھا تو ہمیں بھی اسپیشلی ورک شاپس کروائی جاتی تھی کہ پرابلم کیا ہوتی ہے، پرابلم سالونگ کیسے کرنی ہے. آپ کے سامنے جو بندہ ہے اگر اس کی آپ سے کسی بات پر اتفاق رائے نہیں ہو رہا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، اگر آپ کا کانفلکٹ ہو گیا تو آپ نے کیا کرنا ہے، اگر آپ ٹیم لیڈر ہیں اور آپ کے ساتھ جو ٹیم ہے اس میں آپس میں بحث ہو گئی ہے، جھگڑا ہو گیا تو آپ نے کیا کرنا ہے. اتنی بڑی فیلڈ ہے کمیونیکیشن. تو ہر وہ انسان جو دین کی فیلڈ میں ہے، جو خاص طور پہ تبلیغ کی فیلڈ میں ہے، وہ لازم اپنی کمیونیکیشن سکلز پہ کام کرے. جب اپنی کمیونیکیشن سکلز پہ کام کرے گا تو دین کے بہت سارے معاملات جو اس نے آگے پہنچانے ہیں انشاءاللہ بہت آسان ہو جائیں گے اس کے لیے. اب یہ آسان ہونے کے بعد، بات سمجھ آنے کے بعد، اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرما رہے ہیں جو ہمارے لیے بھی ہے کہ جب ہم دین کا کام کریں گے عقل کے ساتھ، سینسز کے ساتھ، لوگوں کی عزت نفس کو پامال نہ کرتے ہوئے، لوگوں کی عزت بحال رکھتے ہوئے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا. اب اس کی ہم اگر مثال دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جاننے والے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے لوگوں میں دین کا کام کیا، لیکن ہمیں کہیں کوئی ایسی روایت یا کہیں کوئی ایسا معاملہ نہیں ملتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ کسی کو ذلیل کیا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نیچا دکھایا ہو، کسی پہ جسے کہتے ہیں نا تانا دیا ہو، کسی کو زبان درازی کی ہو. جب اللہ کے رسول نے نہیں کیا تو ہمارے لیے بھی یہی اسوہ ہے کہ ہم بھی یہ نہیں کریں گے. بہرحال تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو سچ ہے، جو حق ہے، وہ آپ نے بیان کرنا ہے. اگر کسی کو سمجھ آ جاتا ہے تو الحمدللہ، اگر سمجھ نہیں آتا ہے تو وہ اس کی مرضی ہے، وہ مانے یا نہ مانے. ہم کسی کو زبردستی نہیں منوا سکتے. اور ہم جب مسلمان ہو گئے ہیں، ایک شخص جب اسلام میں داخل ہو گیا ہے، پھر اس کے پاس چوائس نہیں ہے. پھر وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے یہ بات سمجھ آتی ہے اس لیے میں اس پہ عمل کروں گا، مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی اس لیے میں اس پہ عمل نہیں کروں گا، یا میں اس کو نہیں مانوں گا. نہیں بھائی، دین جو ہے نا وہ پورا کا پورا پیکج ہے سمجھانے کے لیے. اس میں اپنی مرضی نہیں ہے، پک اینڈ چوز نہیں ہے. اس میں جو ہے پورے کا پورا ہے. آپ نے ایسے اس کو ماننا ہے اور ایسے ہی آپ نے اس پہ عمل کرنا. دیکھیں ہم نا ایک چیز اور سمجھیں گے، ہماری عقل جو ہے نا، ہماری عقل جو ہے وہ محدود ہے. ہم سائنس کی مثال لے لیتے ہیں کہ بہت ساری ایسی چیزیں جو آج سے 50 سال پہلے سائنس کا نظریہ کچھ اور تھا، آج کچھ اور ہے. آج سے اگر ہم 200-300 سال پہلے چلے جائیں تو لوگ کہتے تھے آپ تو اڑ ہی نہیں سکتے، بلکہ ہم 400-500 سال پہلے چلے جائیں. یعنی اگر کوئی یہ کہتا کہ میں اڑنا چاہتا ہوں تو لوگ کہیں گے یہ پاگل ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں یہاں بیٹھے جو ہے دنیا کے دوسرے کونے پہ بات کر سکتا تو لوگ اسے کہیں گے یہ پاگل ہے. تو اس کا مطلب سائنس جیسے جیسے ایوالو کر رہی ہے بہت ساری چیزیں بدل رہی ہیں. عقل جو ہے وہ حیران ہے کہ یہ کام بھی ہو سکتے ہیں. تو اس کا مطلب عقل معیار نہیں ہو سکتی دین کو سمجھنے کی.
سمجھنے کے لیے، یعنی بہت ساری چیزوں میں عقل ضروری ہوتی ہے، لیکن دین کو پورے کے پورے دین کو سمجھنے کے لیے، دین پر عمل کرنے کے لیے عقل معیار نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے ہم دیکھیں گے کہ جہاں پر دین کے اندر لوگوں نے اپنی عقل سے کام لینا شروع کیا، انہوں نے ٹھوکر کھائی۔ بہت سارے لوگ یعنی بجائے یہ کہنے کے کہ بھئی یہ آیت آج کے ٹائم میں اور اس میں مجھے سمجھ نہیں آ رہی، لیکن یہ آیت ایسی ہے جیسی اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، تو بس وہ ویسی ہے، ہم کیا کریں گے۔ اب جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انزلنا الحدید، ہم نے جو ہے وہ حدید، لوہا جو ہے وہ اتارا ہے۔ اب بہت عرصے سے سائنس یہ سمجھتی تھی یا سائنس یہ کہتی تھی لوہا جو ہے وہ زمین میں بنتا ہے، لیکن بعد میں سائنس نے اپنا سٹانس چینج کیا۔ سائنس اسی کا تو نام ہے، بعد میں سائنس نے اپنا سٹانس چینج کیا، اس نے کہا نہیں بھی یہ زمین میں ہے ہی نہیں، یہ تو باہر سے جو میٹرز آتے ہیں، میٹر شاور وغیرہ ہوئے ہیں یا پہلے ہوئے ہیں، لوہا اس کی وجہ سے آیا۔ تو بات کرنے کا جو مقصد ہے کہ آپ کو جو چیز نہیں پتا آپ کو نہیں پتا، جو جیسی ہے وہ ویسی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جیسے حکم بیان فرمایا اس کو ماننا ہے، ہم نے ویسے ماننا۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں۔ تو بہرحال بات ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو حق بات ہے، سچ بات ہے، اچھے سے عزت کے ساتھ لوگوں کو ان کی عزت جسے محفوظ رکھتے ہوئے، بحال رکھتے ہوئے آپ بیان فرما دیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، یقیناً اللہ تعالیٰ کافروں کو راہیاب نہیں کرتا یا ہدایت نہیں دکھاتا۔ جس نے کفر کیا، ایک انسان کے سامنے بات رکھ دی، اسے سمجھ آ گئی، آپ نے اس کے سوالوں کے جواب دے دیے، اس کے بعد اب اس کے پاس اعتراض کرنے والا کوئی معاملہ نہیں رہا، اب یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ ہم کسی کو جسے کہتے ہیں نا زور زبردستی دین قبول نہیں کروا سکتے۔ دین قبول تو چھوڑیں، ہم کسی کو زور زبردستی ہدایت پر بھی نہیں لا سکتے، یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے اچھے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہنچا دینی ہے، اس کے بعد اب وہ شخص مانتا ہے یا نہیں مانتا یہ اس کا معاملہ ہے۔ اگر مان جائے تو اس کے لیے ہدایت ہے، اگر نہیں مانتا تو ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بس پھر اس کی ہدایت کا بندوبست جو ہے اس نے اپنی ہدایت کے بندوبست پہ اس نے خود ہی ناکہ لگا لیا، اس نے خود ہی اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک سائڈ پہ کر لیا، اپنا بیڑا غرق کرنے کے لیے اپنا راستہ اس نے خود ہی چوز کر لیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، فرمائیے یا اہل الکتاب لستم علی شیء، اہل کتاب، اے کتاب والو تم کسی چیز پر نہیں ہو۔ یعنی اہل کتاب کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نہ تو تمہاری حیثیت ہے، نہ کوئی مقام ہے، نہ کوئی جڑ ہے، نہ کوئی بنیاد ہے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، تم اس مقام پر نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے گفتگو کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے ایکسیپشن بیان فرماتے ہیں حتیٰ، یہاں تک کہ، یا اگر، یا جب، تقیم التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، جب تک تم قائم نہ کرو تورات کو اور انجیل کو اور جو کچھ نازل کیا گیا ہے تم پر تمہارے رب کی طرف سے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری حیثیت، ہمارا مقام، ہماری جڑ، ہماری بنیاد، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اہل کتاب کو رہنا، ہم بھی اہل کتاب میں ہی ہے نا، قرآن والے ہیں، ہمارے پاس بھی اللہ کی کتاب ہے، تو ہماری حیثیت، مقام، جڑ، بنیاد یہ تب ہوگی جب ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کو قائم کریں گے۔ جب شریعت کی پابندی ہوگی تو انسان کے تمام اعمال نہ صرف اس کو فائدہ دیں گے بلکہ اللہ تعالیٰ کے پاس بھی قابل قبول ہوں گے۔ اور اگر کوئی شخص کہتا تو اپنے آپ کو مسلمان ہے لیکن کام اپنی مرضی کے کرتا ہے، مطلب اس کی یعنی مسلمانیت پہ تو ہم کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتے ہیں کیونکہ بہرحال زبان سے تو اس کا دعویٰ مسلمان ہونے کا، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس اس کے اعمال سارے اکارت گئے، اللہ تعالیٰ کے پاس اس کے سارے اعمال جو ہیں وہ ملٹی پلائی بائی زیرو ہو گئے، کہ آپ دم وہ جو ہے اللہ کی ربوبیت کا بھرتے ہیں اور اپنے رب جو ہے وہ اپنے نفس کو اپنا بنایا ہوا ہے، یا آپ اسلام کو دین مانتے ہیں، آپ اسلام کو اس دنیا میں رہنے کا طریقہ مانتے ہیں، لیکن جب رہنے کی باری آتی ہے تو آپ اسلام کی بہت ساری چیزیں چھوڑ کے اس طرف چلے جاتے ہیں جس سے آپ کو دنیاوی فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی خطرناک بات ہے۔ یعنی اس کو ہم ایسے سمجھیں، بڑی کڑوی بات ہے، لیکن اگر اس کو ہم ایسے سمجھیں کہ ہمارے بچے ہمارا کھاتے ہیں پیتے، ہم ہی پیدا کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں، ہم ہی بڑے ہوتے ہیں، ان کے سارے کام پورے کرتے ہیں، کھلاتے پلاتے پہناتے سب کچھ کرتے ہیں، اور وہ جب ایک عمر کو پہنچے اس کے بعد کہ نہیں جی میں تو آپ کو ماں باپ مانتا ہی نہیں ہے، وہ جو ساتھ والے پڑوسی صاحب ہیں وہ زیادہ اچھے ہیں، مجھے تو انہیں باپ کہنے میں زیادہ خوشی ہے یا ماں کہنے میں زیادہ خوشی ہے، کیا گزرے گی؟ بچے صرف، یا اگر اس سے بھی ایک ورسٹ ایگزامپل دیں، اگر کسی کی بیوی اس کے ساتھ جو ہے وہ چیٹنگ والا معاملہ کرے، اگر کسی کا ہسبینڈ اس کے سامنے چیٹنگ والا معاملہ کرے، یعنی سوچیں کتنی تکلیف دہ بات ہے۔ تو یہاں پر بات پھر اسی طرف آتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کو رب مانتے ہوئے، یعنی لوگوں کے سامنے آپ کہتے ہیں کہ اللہ میرا رب ہے، اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہو، اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کی جو شریعت ہے اس میں اپنی مرضیاں کرتے ہو، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو جس چیز کا حکم دیا آپ اس سے پیچھے ہٹتے ہو یا اس کو بدل دیتے ہو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ان لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان لوگوں کی کوئی اوقات نہیں ہے، ان لوگوں کے پاس اپنے آپ کو اس چیز کا مستحق سمجھنے کے لیے کہ ہم مسلمان ہیں یا ہم جنت میں جائیں گے، اس کی کوئی گراؤنڈز نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی شرط بیان فرمائی کہ جب تک قائم نہ کر دو اے کتاب والو، گو کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں تورات اور انجیل، لیکن قرآن بھی اس میں انکلوڈڈ ہے، کہ جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے، اللہ اکبر، جو اللہ کی طرف سے ہم پہ نازل کیا گیا ہے اصل حیثیت اس کی ہے، ہماری عقل بھی اس کے تابع ہوگی، ہماری ریزننگ بھی اس کے تابع ہوگی، ہماری زندگی بھی اس کے تابع ہوگی، ہمارا اٹھنا بیٹھنا سونا کھانا پینا سب اس کے تابع ہوگا۔ اگر یہ ہوگا تو ہی پھر ہماری کوئی حیثیت ہوگی اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ آپ پہ نازل کیا گیا ہے آپ کے رب کی طرف سے، یہ ان کے اکثر لوگوں کی سرکشی اور کفر میں یقیناً اضافہ کرے گا۔ کیوں اضافہ کرے گا؟ دیکھیں ایک بہت بڑا مسئلہ جو اہل کتاب اور مسلمانوں میں رہا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو نبی تمہارے پاس آ گیا ہے یہ نبی ہے ہی نہیں۔ یہ ان کی ایگو، ان کی جو اندر کی عزت نفس ہے اس کے خلاف ہے یہ بات ماننا کہ نبوت ہم سے کہیں جا سکتی ہے۔ حالانکہ اگر ہم قرآن اٹھائیں تو قرآن تصدیق کرتا ہے جتنے انبیاء پہلے آئے ہیں، حضرت عیسیٰ کی، حضرت موسیٰ کی، حضرت یعقوب کی، حضرت یوسف کی، حضرت ابراہیم کی، حضرت اسحاق کی، حضرت آدم تک جتنے انبیاء آئے ہیں سب کی تصدیق کرتا ہے۔ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ایک مسلمان ہے ہی نہیں اگر وہ ان انبیاء پر ایمان نہیں لے کے آتا، لیکن پھر بھی نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا، یعنی کہ یہ جو ہے نا ان کی عقل میں یہ بات بیٹھ ہی نہیں رہی ہے۔ اس کی دو ہی وجوہات ہو سکتی ہے نا، یا تو یہ کہ ایک شخص کی عقل ہی کام نہیں کرتی، چلے ہم اس کا تو کچھ نہیں کر سکتے نا، وہ تو شاید اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی ایکسکیوز پیش کر دے گا کہ اللہ میری عقل میں بات نہیں آتی تھی، یعنی میں بے وقوف تھا، میری عقل ہی نہیں تھی تو میں اب اس کا کیا کروں۔ لیکن ایک شخص کے سامنے دین بیان کر دیا گیا، ہدایات بیان کر دی گئی، ایمانیات بیان کر دی گئی، پھر بھی وہ کہے میں نہیں مانتا، اس کا مطلب ہے کہ اس کی سرکشی جو مخالفت ہے، جو سرکشی ہے، جو کفر ہے، وہ اپنے آپ کو اس میں بڑھاتا جا رہا ہے، یعنی ان چیزوں میں وہ اپنے لیے خود اضافہ کرتا جا رہا ہے۔ دیکھیں ایک تو یہ بات آ گئی ان لوگوں کی طرف سے، جیسے میں عموماً کہتا ہوں نا کہ دو طریقے ہیں نا سمجھنے کے، ایک تو ان کے لیے ہے جو لیکن ایک ہمارے لیے بھی تو ہے نا، کہ ہمارے سامنے بھی جب ایمان واضح ہو گیا، قرآن واضح ہو گیا، دین واضح ہو گیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم واضح ہو گئے، ہدایات واضح ہو گئی، سنت واضح ہو گئی، ہر چیز ہمارے سامنے کلیئر ہو گئی، اس کے بعد بھی ہم کہتے ہیں لیکن پتہ ہے آپ کو، لیکن بس وہ جو لیکن ہوتا ہے نا، اگر جو ہوتا ہے نا، وہ پھر شیطان کی آپ سمجھے کہ وسواس کا اور شیطان کے ٹریپس اور ٹرکس کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی ان کے لیے بھی فرما رہے ہیں کہ جب آپ نے ان کے سامنے بات رکھ دی، انہیں سمجھ آ گئی لیکن انہوں نے نہیں سمجھی، تو اب وہ مخالفت میں بھی اپنی بڑھتے جائیں گے، وہ کفر میں بھی اپنے بڑھتے جائیں گے، اس کے علاوہ حسد میں بھی بڑھتے جائیں گے۔ فلا تأس علی القوم الکافرین، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کافروں کے بارے میں افسوس نہ کریں۔ نبی کو افسوس کیوں ہوگا کافروں کے بارے میں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جو دین کا کام کرتا ہے نا، کوئی بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ظاہری بات ہے انبیاء اور رسول تو جو ہے وہ بالاولیٰ ہو گئے، لیکن کوئی بھی جو دین کا کام کرتا ہے نا، اسے اس چیز کی بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ میں تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، میں تمہیں بچانا چاہ رہا ہوں، تمہیں کیوں نہیں سمجھ آ رہی، یعنی تم اللہ کے عذاب کے مستحق کیوں بن رہے ہو، تم کیوں نہیں نکلنا چاہتے، تم کیوں نہیں آنا چاہتے اللہ کی جنت کی طرف، اللہ کے دین کی طرف۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ظاہری بات ہے رحیم شفیق جو ہے، لوگوں سے محبت رکھنے والے، ظاہری بات ہے وہ کیسے پسند کریں گے کہ کسی پر اللہ کا عذاب نازل ہو۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر آپ افسوس نہ کریں، آپ نے جو آپ کو فرمایا گیا تھا، جو آپ کو بتایا گیا تھا، رسالت آپ کو دی گئی تھی، آپ اس کا حق ادا کریں، ڈو یور بیسٹ۔ ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ جو ہم کر سکتے ہیں وہ کریں، دین پہنچائیں، سوالات کے جواب دیں جو آپ کو پتہ ہے، جو کسی کے آبجیکشنز ہیں، جو کسی کے مسکنسیپشنز ہیں، اس کو دور کریں۔ اس کے بعد اب آپ کے ہاتھ میں نہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح ہمارے ہاتھ میں بھی نہیں، جو ہم کر سکتے ہیں وہ کر دیں گے۔ اس کے بعد اگر کوئی کہتا ہے نہیں جی میں اپنی برادری کی وجہ سے نہیں آنا چاہتا، نہیں جی میں اپنے اسٹیٹس کی وجہ سے نہیں آنا چاہتا، نہیں جی میں اپنے فلانے ڈھمانی وجہ سے نہیں جانا چاہتا، بس پھر وہ اللہ کا جواب دیتا رہے گا کہ وہ کیوں نہیں آنا چاہتا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہیں، والصابئون والنصارى، اور صابی اور نصارہ یعنی جو عیسائی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ فرماتے ہیں من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، تین اللہ تعالیٰ نے باتیں بیان فرمائی کہ جو کوئی ایمان لایا اللہ پر، یوم آخرت پر، اور اس نے اچھے عمل کیے،
فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو نہ کوئی خوف ہوگا اس کے لیے، نہ وہ غم سے دوچار ہوں گے۔ اب یہاں پر کوئی شخص یہ بات کر سکتا ہے کہ یہاں تو رسالت کا ذکر ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الذین آمنوا، کہ وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے، کن میں سے؟ یہودیوں میں سے، سابیوں میں سے، اور نصارہ عیسائیوں میں سے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو ایمان لایا اللہ پر، یوم آخرت پر، اور جس نے عمل صالح کیے، نہ اس کے لیے خوف ہے نہ حزن ہے۔ یہاں پہ رسالت کا تو ذکر ہی نہیں ہو رہا ہے۔ تو ہم یہ سمجھیں گے کہ سب تمام کے تمام اصول دین ایک ہی آیت میں بیان نہیں ہوتے۔ جو اصول دین ہے اللہ تعالیٰ نے مختلف آیات میں بیان کیے ہیں۔ تو ہم یہاں پر یہ سمجھیں گے کہ ان آیات میں رسولوں پر ایمان لانا جو ہے وہ مخفی ہے، یعنی کہ وہ شرط ہے۔ ایمان اپنے وقت کے رسول پر لائے بغیر کمپلیٹ ہوتا ہی نہیں۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کوئی شخص کہے کہ میں عیسائی ہوں لیکن میں عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا، وہ عیسائی نہیں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کوئی کہے میں یہودی ہوں لیکن میں موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا، نہیں بھی وہ یہودی بھی نہیں ہو سکتا۔ یا کوئی کہے کہ میں مسلمان ہوں لیکن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں مانتا، نہیں بھائی وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ یا کسی بھی نبی کا انکار کرے وہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ رسالت ایمان کا حصہ ہے، یعنی رسالت کو ماننا، رسالت پر ایمان لانا آپ کے کمپلیٹ ایمان کا حصہ ہے۔ تو یہاں پر ہم پھر یہ سمجھیں گے اس کا مطلب ہے کہ جو بھی یہودی تھے، سابی تھے، نصارہ تھے، ایمان کا مطلب ہے کہ وہ اپنے رسولوں پر، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ جو اس وقت کا رسول ہے اس پر بھی ایمان لے کے آئے، اور یوم آخرت پر، یعنی اکاؤنٹیبلٹی۔ یوم آخرت کا مطلب قرآن میں مطلب یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی، کہ آپ جو اس دنیا میں کر رہے ہیں آپ آخرت میں جواب دیں، اور عمل صالح کیے۔ عمل صالح، اللہ اکبر، عمل صالح جو ہے نا، اس پہ تو جتنی بھی بات کی جائے نا وہ تشنگی باقی رہ جاتی ہے۔ عمل صالح کا مطلب یہ ہوگا کہ صرف عبادات نہیں، آپ کے جو معاملات ہیں اس میں بھی آپ اللہ کو بڑا مانیں، اللہ کو بڑا مانیں۔ عبادات کر کے شیطان نے ایک یہ بہت بڑا پرابلم پیدا کر دیا ہوا ہے، انسانوں کو بہت بڑے ایک ٹریپ میں ڈال دیا ہوا ہے کہ آپ عبادات کرو بس، پھر دنیا میں جو دل کرتا ہے کرو، کوئی ایشو ہی نہیں ہے۔ آپ فلانا کام کرو گے اتنے گناہ معاف ہو جائیں گے، ڈمانا کام کرو گے اتنے گناہ معاف ہو جائیں گے، اتنا سپارہ پڑھو گے تو ہر لفظ پہ اتنی نیکیاں مل جائیں گی، اتنا یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں یہ کتنا بڑا، یعنی نعوذ باللہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے عبادت جو ہے وہ سوداگری ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یعنی سودا کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ اللہ میں اتنے گناہ کروں گا اور پھر میں اتنی نیکیاں کر دوں گا تو اس کو مائنس سے اس سے سبٹریکٹ ہو جائے گا، اس سے پلس ہو جائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم یہ بات بھی سمجھیں گے، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس توبہ، معافی، گناہوں کی معافی یہ کس صورت میں ہوتی ہے؟ یہ دیکھیں ایک انسان نا اپنی زندگی گزارا ہے، پوری کوشش کر رہا ہے اچھے سے کام کرنے کی، جو بھی اس کی فیلڈ ہے، وہ چاہے ایک مرد ہے چاہے عورت ہے، گھر میں رہتا ہے باہر رہتا ہے، بزنس کر، اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کے دین کا حکم نہ ٹوٹے، لیکن وہ کسی کمزوری کی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی ایسی مومنٹ کی وجہ سے، کسی ایسے لمحے، کوئی انسان پہ کمزوری کے لمحات آتے ہیں، کسی ایسے کمزوری کے لمحے کی وجہ سے کسی گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے۔ اس کا ارادہ نہیں تھا، اس نے پلان نہیں کیا تھا، وہ چاہتا بھی نہیں تھا، لیکن ہو گیا، بھائی انسان ہے، ہو گئی غلطی، جو بھی کرنی تھی اس نے غلطی۔ اب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے معاف فرمائے۔ ہم یہ بات سمجھیں گے، اب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف کہتے ہیں یا اللہ مجھ سے بڑی غلطی ہو، یا اللہ میں بڑا ہی شرمندہ ہوں، یا اللہ میں آپ کی طرف پلٹتا ہوں، میں آپ سے آپ کی رحمت مانگتا ہوں، میں آپ سے توبہ کرتا ہوں، یا اللہ مجھے معاف فرما دیجیے گا، مجھے اس کے بدلے عذاب نہ دیجیے گا، یا اللہ مجھے سزا نہ دیجیے گا۔ اب اس کے کمپیریٹو میں ایک دوسرا انسان ہے جو کہتا ہے وہ نمازیں تو پڑھی لیں، نے نمازیں بھی پڑھ لی، روزے بھی رکھ لیے، زکاتیں شکاتیں دے دی، لوگوں کے فلانے کام کر دیے، ڈمانے کام کر دیے، موجہ مارو، کرو جو دل کرتا ہے۔ انا للہ، سوچے کتنا بڑا فرق ہے سوچ کا۔ دکھنے میں دونوں کے عمل ایک جیسے لگتے ہیں کہ بھئی گناہ اس نے بھی کیا، گناہ اس نے بھی کیا، دکھنے میں ایک جیسا لگتا ہے بالکل معاملہ۔ اللہ تعالیٰ کے پاس معاملہ ایک نہیں ہے، کیونکہ ایک طرف ایک شخص کی پوری کوشش ہے کہ وہ غلطی نہ کرے، گناہ میں ملوث نہ ہو، اس سے کوئی معاملہ خراب نہ ہو، دوسری طرف ایک بندہ پلان کرتا ہے کہ میں یہ بھی کروں گا، یہ بھی کروں گا، یہ بھی کروں گا، پھر میں یوں نیکی کا کام کروں گا، یوں کروں گا، یوں کروں گا، معاملہ سیدھا ہو جائے گا۔ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ عمل صالح کی بات ہو تو عمل صالح وہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہوئے کیا جائے، اکاؤنٹیبلٹی۔ کیونکہ دیکھیں نا، اس سے تو اکاؤنٹیبلٹی کا کانسیپٹ ہی نکل گیا نا انسان کی زندگی سے، کہ بھئی نمازیں روزے زکاتیں تو ہے ہی نا، تو اکاؤنٹیبلٹی ہوگی دنیا میں، کون سی آخرت میں ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیے کہ والیوم الآخر، آخرت کے دن میں ایمان رکھتا ہو، کہ میرا احتساب ہونا ہے، میں نے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، اپنی نیتوں کا جواب دینا ہے۔
اتنا امپورٹنٹ ہے، اتنا امپورٹنٹ ہے اپنے معاملات کو درست کرنا، اور اتنا امپورٹنٹ ہے، اتنا اہمیت کا حامل ہے، اتنی اہمیت کی حامل ہے یہ بات کہ انسان شیطان کے سٹریپ سے نکلے کہ میں دین کے کام کر رہا ہوں یا میں نیکیوں کے کام کر رہا ہوں تو مطلب میں بہت اچھا ہوں۔ انا للہ و انا الیہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر مرگ پہ پڑے ہیں۔ حضرت عمر وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جنت کی بشارت دے دی، وہ ہیں حضرت عمر۔ اپنے بستر مرگ پہ پڑے ہیں تو ڈر رہے ہیں کہ آخرت میں میرا کیا ہوگا، ڈر رہے ہیں۔ تو ان کے بیٹے نے غالباً یا کسی نے پوچھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تو وہ ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دے دی۔ وہ کہتے ہیں جو ہے آپ مجھے ایک بات کہہ رہے ہو جنت کی، میں تو اپنے آپ کو بڑا قسمت والا لکی سمجھوں گا اگر میں برابر پہ چھوٹ جاؤں، یعنی جتنے گناہ اور جتنی برائیاں اسی میں بیلنس ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے جاؤ عمر تمہیں معاف کیا رضی اللہ عنہ۔ یعنی صحابہ وہ ہیں، عمر وہ ہے کہ اگر کوئی ان کی صحابیت پہ شک کرتا ہے تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے، کافر ہے وہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اتنا ڈرتے ہیں، یعنی جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت اختیار کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بنے، وہ ڈرتے ہیں ان چیزوں سے۔ جس کی قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے ساتھ ہے رضی اللہ عنہ، اللہ وہ شخص یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں مرنے کے بعد اپنے اعمال کا کیا جواب دوں گا۔ یہ ہے اس شخص کا مقام کہ نبی کی قبر کے ساتھ اللہ نے اسے جگہ دی ہے۔ اللہ اکبر، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں انسان کے سوچتے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں عمل صالح کا معاملہ اتنا جو ہے وہ سادہ، اور یوم آخرت کا معاملہ اتنا جو ہے وہ ہلکا لے لیا گیا ہے کہ کچھ لوگ ڈرتے ہی نہیں ہیں، یعنی کہ غلط کام کرتے ہوئے، کسی کو دکھ پہنچاتے ہوئے، کسی کو تکلیف پہنچاتے ہوئے، کسی کا حق مارتے ہوئے کوئی ڈرتے ہی نہیں ہیں لوگ۔ بہرحال اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا، ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ان کی طرف بہت سے رسول بھیجے۔ اب دیکھیں بات جو ہے نا پھر وہی ہو رہی ہے، وہ جو بات شروع سے ہوئی تھی نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہنچا دیں ان کی طرف، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہنچانے کے بعد کہ دیکھیں قائم کرنی آپ نے تورات اور انجیل۔ اب اس کانٹیکسٹ میں آپ اس چیز کو سمجھیں کہ اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل سے عہد بھی لی گیا، ان کی طرف بہت سے رسول بھی بھیجے گئے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے انہیں تورات دی تھی، جو انجیل دی تھی، وہ دے کے ایسے چھوڑ ہی نہیں دیا۔ یہاں جب مسلمانوں کو قرآن دیا تو وہ قرآن دے کے ایسے چھوڑ نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے عہد لیا۔ ظاہر بات ہے جو انبیاء آتے تھے وہ اس وقت کے وہ اپنے قوم سے عہد لیتے کہ بھی مانو کہ اللہ ایک ہے، یوم آخر پر میں اللہ کا رسول ہوں، میری اطاعت کرو گے، جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اسے مانو گے، جس سے منع کیا اسے چھوڑو گے۔ اور ہم نے ان کی طرف رسول بھیجے۔ پھر کیا ہوا؟ کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم، اللہ اکبر۔ یہ دیکھیں کتنی اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا خطرناک صفت بیان کی ہے کہ جب بھی یہاں میں سے سمجھیں کہ لیکن جب بھی کبھی ان کے پاس کوئی رسول لے کر آیا وہ چیز جو ان کی خواہشات نفس کے خلاف تھی، اللہ ابھی ہم جس کی بات کر رہے ہیں، یعنی کہ رسول آیا، رسول نے بتایا کہ دیکھو بندے کے پتر بنو، یہ غلط ہے، اس کو چھوڑ دو، یہ صحیح ہے، اس پہ عمل کرو۔ انہوں نے کہا ہوئے 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 تم اللہ کے رسول ہوگے اپنی جگہ، لیکن تم مجھے کیسے منع کر سکتے ہو کہ میں یہ غلطی چھوڑ دوں یا میں یہ غلط کام چھوڑ دوں؟ اسی سے تو میرا گھر چلتا ہے، یا لیٹس پٹ ان دس وے، یہی تو میری انٹرٹینمنٹ ہے۔ آپ مجھے کہتے ہو فلانی فلم نہ دیکھو مولوی صاحب، آپ مجھے کہتے ہو فلانی ڈسکو میں نہ جاؤ مولوی صاحب، آپ مجھے کہتے ہو فلانا کام نہ کرو مولوی صاحب، مولوی ہو تو کام اور کوئی نہیں۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ مولویوں کو جو دیکھو انہوں نے حرام کیا ہوا ہے۔ بل یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے۔ بات یہ ہے کہ جو اس وقت دیکھیں بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے، اگر ہم بیک چلے جائیں حضرت موسیٰ کی طرف بھی جانا تو 5000 سال کی بات کر رہے ہیں ہم، 4-5 ہزار سال، یعنی 4-5 ہزار سال پہلے بھی لوگوں کی یہ مینٹیلٹی تھی کہ یہ نبی آ گیا ہے، اس کا تو کام ہی بس یہ ہے کہ اے نہ کرو، او نہ کرو، اے نہ کرو، او نہ کرو۔ آج بھی مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے، وہ کہتے ہیں مولوی کو چلے جاؤ، کہتے ہیں اے بھی حرام، اے بھی حرام، اے بھی حرام۔ تو بہرحال بات پھر اس طرف آئے کہ یہ ہوتا ہے جب رسول آ گیا، رسول نے بتایا کہ دیکھو یوں کرو، یوں نہ کرو، ایسے نہ کرو، ایسے نہ کرو۔ بیسیکلی اپنا جو نفس ہے اس کو دین مت بناؤ، تمہارا جو نفس ہے اس کو خدا مت بناؤ، تمہارا جو نفس ہے اس کی پیروی مت کرو۔ تو کیا کرتے تھے؟ اللہ اکبر، فریقاً کذبوا، تو ایک گروہ انہیں جھٹلاتا تھا، وفریقاً یقتلون، اور ایک گروہ انہیں قتل کر دیتا تھا۔ دیکھیں جب انسان کی خواہش نفس اس پر حاوی ہو جائے نا تو پھر انسان قتل کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتا۔ اتنا خوفناک معاملہ ہے جب انسان اپنے نفس کو معبود بنا لے، اتنا خوفناک معاملہ ہے۔ اس کو میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، میں اپنی مثال دیتا ہوں، میں امام ہوں یہاں پہ، اب ٹھیک ہے، میں کوئی بات یہاں پہ کہتا ہوں کہ فلانی بات پہ نا عمل کرنا چاہیے، کسی بھی کوئی بھی ایکس وائی زیڈ تھنگ، اب اس کو کوئی نہیں مانتا، فار ایگزامپل اس کو کوئی نہیں مانتا،
اب ہونا یہ چاہیے اگر وہ اس کو نہیں مانتا تو وہ نہیں مانتا، میں کیا کروں بھائی. لیکن اگر میں اس کو پرسنل لے لوں، اب میں نا فتوے لگانے شروع کر دوں، فلانا بھی کافر ہے، ٹمانا بھی کافر ہے، اس نے ایسے کیا وہ بھی صحیح نہیں، وہ بھی دار اسلام سے خارج، وہ بھی دار اسلام سے خارج. اب یہاں معاملہ کیا شروع ہو گیا؟ اب میں نے پرسنل جب چیزوں کو لیا، اپنی خواہشات نفس، یعنی میں نے اس کو ایسے لیا کہ یہ میری بےزتی کر رہے ہیں، یہ مجھے وہ مقام نہیں دے رہے جو مجھے چاہیے ہے، انہیں امام کے رتبے کا ہی نہیں پتا، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ دین کا کیا معاملہ ہے. اب دیکھیں معاملہ جب میرا پرسنل ہو گیا نا، اب معاملہ خراب ہو گیا. اور ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی بھی ایسا نہ سمجھتا ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی ایک شخص بھی ایسا نہ ہو جو میری رسپیکٹ نہ کرتا ہو سکتا ہے ساری میری بڑی رسپیکٹ کرتے ہوں، لیکن ان کی اپنی اپنی مجبوریاں ہوں. بھائی جو بھی مجبوری ہے، انسان مجبوری میں بھی تو نہیں کرتا نا بہت سارے کام. لیکن جب میں نے اس کو پرسنل لے لیا ایز این امام، بس پھر اب میرا معاملہ خراب ہونا شروع ہو گیا. اب میں جو ہے نا معاملات جو ہے نا، یہ اب میں بار بار میں کہہ رہا ہوں، اب یہ معاملات جو ہے نا یہ خراب ہونے شروع ہو جائیں گے. تو ہم نے کسی بھی چیز کو جب پرسنل لے لیا تو پھر جہاں پر انسان کا بس چلتا ہے، پھر وہاں انسان اس بندے کو بھی ہٹا دیتا ہے اپنے راستے سے. اور ہم دیکھتے ہیں ایسے معاملات بہت سارے ہوتے ہیں. چلے ہم تو یہاں پہ رہتے ہیں، یہاں تو اتنے نہیں ہوتے، ورنہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جن سوسائٹی سے ہیں وہاں اتنے معاملات کیسے ہوتے ہیں. فلانے نے فلانے کو زبان دی، اس نے پوری نہیں دی، اس نے قتل کر دیا. اس نے وہ کھیتوں کا معاملہ ہوا، اس نے اس کا وہ نہیں کیا، یوں نہیں کیا، اس نے اس کو قتل کر دیا. وہ اس کی بہن کا رشتہ مانگا، اس کے بھائی کے ساتھ نہیں ہوا، ڈھمانے کے ساتھ ہے، اس کو قتل. یعنی قتل تو ایسے کر دیتے ہیں جیسے معاملے کو نہیں ہے، جیسے تھپڑ مارا ہے. بہرحال تو بات یہ ہے، پھر ہم وہاں کی طرف آئیں گے کہ رسولوں تک کو نہیں بخشا انہوں نے جب اپنی نفس کی خواہشوں کے پیچھے پڑے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے، وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور انہوں نے سمجھا کہ ان پر کوئی پکڑ نہیں آئے گی. اللہ اکبر. آج بھی آپ دیکھیں پھر وہی بات 5000 سال پہلے کی ذہنیت اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. انسان آج بھی نہیں بدلا. آج بھی جو دوسروں پر ظلم کرتا ہے وہ کیوں کرتا ہے؟ اپنے اقتدار کے نشے میں، پاور کے نشے میں. میرے پاس پاور، میرے پاس اقتدار، میرے سے کس نے پوچھنا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کا بھی یہی معاملہ تھا. انہوں نے سمجھا کہ ہمیں کون سی پکڑ آئے گی، ہم رسولوں کی، انبیاء کی اولادیں ہیں، ہمارا خون ان میں ہے، اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے کون سا ہمیں جہنم میں ڈالنا ہے. ایک آدھا بندہ مار بھی دیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کے نزدیک تو وہ رسول بندے ہی تھے نا، ایک عام بندہ ہی تھا نا، ان کے جیسے بندہ تھا. اللہ تعالیٰ یہ تو فرماتے ہیں قرآن میں بار بار کہ انہیں کتنی عجیب لگتی ہے یہ بات کہ ایک ہمارا بندہ ہے جس پہ وحی آتی ہے، لیکن ایک ایسا بندہ ہے جو چلتا بھی ہے، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، سوتا بھی ہے، جاگتا بھی ہے، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، اور جو ہے نا یہ کہتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں. ان کے لیے تو رسول ایسے تھے نا، یعنی ان کے لیے رسولوں کی جو حیثیت تھی وہ اتنی تھی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے ان کو اتنا نیچے، اتنا لو کلاس انسان سمجھا کہ انہوں نے انہیں قتل کر دیا، اور انہوں نے یہ بھی سمجھا کہ کوئی مسئلہ نہیں، کوئی سرزنش نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. جھٹلانے تک انہوں نے کافی نہیں سمجھا، قتل کر دیا. پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں آگے، فَعَمُوا وَصَمُّوا، وہ بہرے بھی ہو گئے، اندھے بھی ہو گئے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے حق سے انہیں دور کر دیا. اور یہ جو شخص ہوتا ہے نا جو اپنے لیے حق کی طرف سے اپنی آنکھیں بند کر لے، اپنا دل بند کر لے، کان بند کر لے، تو پھر وہ اصطلاحاً اندھا اور بہرا ہی ہوتا ہے. بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ جو سن نہیں سکتا نا بہرا ہی ہوتا ہے، اور جو دیکھ نہیں سکتا وہ اندھا ہی ہوتا ہے. کہ آپ کے سامنے اللہ کے رسول کا کلام پیش کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات پہ، اور آپ نے دیکھا ہوگا ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اپنی غلط بات پہ اڑا ہوا ہے، اور آپ اس کے سامنے پیش کریں وہ اللہ کے بندے، اللہ کا حکم ہے، وہ اللہ کے بندے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، وہ اللہ کے بندے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں، میں نہیں مانتا، میرے ابو نے تو یہی کہا تھا، میری امی تو یہی کہتی تھی. اور واللہ اللہ کی قسم اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا ہوں، میرے ساتھ ایسے لوگ ہیں، میں انہیں حدیثیں سنا رہے ہو گے تو میرے ابو کہتے ہیں. یہ میں کسی کی بات نہیں کر رہا، اپنی بات کر رہا ہوں کہ میں قرآن کی آیتیں پیش کر رہا ہوں، میں اس شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنا رہا ہوں، کہتا ہے میرے ابو یہ کہتے ہیں. دیکھیں آج بھی ایسے لوگ جو ہے نا موجود ہیں. تو بار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ثم تاب اللہ علیہم، پھر اللہ نے انہیں معاف کر دیا. یعنی یہاں پہ ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جنہوں نے توبہ کی. دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا غفور ہے، اتنا رحیم ہے کہ انسان اپنی غلطی کو ریئلائز کر لے، انسان مان جائے مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ جائے. واللہ بڑے سے بڑا گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. میں واللہ کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ اللہ بڑے سے بڑا گناہ بھی معاف کر دے گا. انسان اپنا دل صاف کر لے، انسان اپنی نیت صاف کر لے، انسان شرمندہ ہو جو اس نے غلطیاں کی، انسان پکا ارادہ کرے کہ اندھا نہیں کرے گا، انسان اس پہ اچھی یعنی شرمندہ ہو کہ یا اللہ میں جو کر چکا ہوں میں اس پہ بڑا ہی شرمندہ ہوں. انسان کو ڈر ہو کہ مجھے سے خوف ہو کہ مجھے اس کی وجہ سے عذاب آئے گا، دنیا میں بھی آئے گا، آخرت میں بھی آئے گا. پھر وہ اللہ کی طرف پلٹے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا. اور اللہ تعالیٰ نا سب کو توبہ کی مہلت دیتا ہے. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ سب کو توبہ کی مہلت دیتا ہے، لیکن اگر پکڑ آ جائے نا پھر اس کے بعد انسان، میں کہتا ہوں رگڑ رگڑ کے اپنی ناک پوری گھسا دے، ماتھا پورا گھسا دے،
اپنے گھٹنوں گوڈے گٹے گھسا دے، ایک بار پکڑ میں آ گیا نا پھر کوئی موجہ ہی اسے بچا سکتا. پکڑ آنے سے پہلے پہلے انسان اپنے اچھے دنوں میں، انسان اپنے صحت کے دنوں میں، انسان اپنی سینسز کے دنوں میں، انسان اپنے چلنے پھرنے کے دنوں میں، کھانے پینے کے دنوں میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 سے زیادہ بار کی استغفار کرتے تھے، ہمیں حدیث ملتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے گناہ کیے تھے نعوذ باللہ؟ نبی سے کوئی نبی گناہ کر سکتا ہے؟ غلطی ہو سکتی ہے نبی سے، کوئی بھول چوک ہو سکتی، گناہ کر سکتا ہے نبی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 100 بار سے زیادہ. اور ہماری کیا اوقات ہے؟ ہماری تو ان کے مقابلے میں ان کی جوتی کی خاک کے برابر بھی کوئی اوقات نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے سب کو، انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے مہلت دی. جنہوں نے مہلت قبول کر لی اللہ نے انہیں معاف کر دیا. ثم عمو وسمو کثیر منہم، نتیجہ یہ ہوا پھر ان میں سے اکثر لوگ اور زیادہ اندھے اور بہرے ہو گئے. اگر کوئی توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے اور وہ پھر دوبارہ اسی گناہ میں پڑ جائے. دیکھیں ہم نے ایک چیز سمجھیں گے، یہ بڑا ضروری ہے سمجھنا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ دوبارہ توبہ قبول نہیں فرماتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ سے دوبارہ غلطی ہوئی، آپ دوبارہ کمزور ہو گئے، آپ کا دوبارہ کوئی ارادہ نہیں تھا لیکن آپ سے ہو گیا کام، آپ کا دوبارہ کوئی ارادہ نہیں تھا لیکن پھر آپ نے جو ہے وہ گناہ کر لیا، آپ پھر اللہ کی طرف پلٹے. ایک بار، 10 بار، 100، 1000، 10,000، جتنی بار آپ سے غلطی ہو آپ اتنی بار اللہ کی طرف پلٹیں. جتنی بار آپ سے ان انٹینشنل گناہ ہوا آپ اتنی بار اللہ تعالیٰ سے پلٹے، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے گا. لیکن جب انسان انٹینشن بنا لے کہ نہیں اب میں نے تو یہ اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے. بولا میں کتنے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں گناہ کے کام میں ملوث ہے، میں ان سے یعنی کہ سامنے بولوں کہ اللہ کے بندے قرآن کی صریح آیت ہے اس کے بارے میں جو تم کر رہے ہو غلط ہے، گناہ ہے. کہتے نہیں مولوی صاحب ادھر بغیر گزارا ہی نہیں ہے. اللہ بہت بڑا دل چاہیے یہ بات کرنے کی. دیکھیں ایک انسان گناہ میں ملوث ہے اور وہ شرمندہ ہے، اس یہ معاملہ مختلف ہے. ایک انسان گناہ میں ملوث ہے اور وہ کسی کو بتاتے ہوئے اسے شرم آتی ہے، وہ کوشش کر رہا ہے کہ یا اللہ میں کمزور ہوں، مجھے کوئی رستہ نکال دے، میں نکل نہیں پا رہا. لیکن ایک انسان جو کہتا ہے اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے. اللہ دیکھیں دونوں کا عمل ایک جیسا لگتا ہے بالکل، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس دونوں کا معاملہ بالکل مختلف ہے. تو جو اللہ تعالیٰ کی مہلت کو یہ سمجھے کہ مجھ پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، تو بس یہ سمجھے کہ وہ انسان اپنی گمراہی میں بڑھتا جا رہا ہے. وہ انسان جہنم کے کھڈے میں گہرائی اپنے لیے جو نا مزید جو ہے نا وہ بناتا جا رہا ہے. وہ انسان اس دنیا میں اپنے لیے ذلت اور رسوائی لکھواتا جا رہا ہے، بڑھاتا جا رہا ہے. تو کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ اگر اس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے وہ گناہ چھپا کے رکھا ہے اور جو ہے نا وہ اپنے گناہ پر پکا تھا لیکن اس کا گناہ وہ یہ سمجھتا ہے کسی کو پتہ نہیں لگا، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ آگے بھی کچھ نہیں ہوگا. اب آپ اسی کو نہ بدل لیں دوسرے معاملے میں کہ وہ شخص جو آج سے 50 سال پہلے مر گیا، جس نے اپنے لوگوں کے ساتھ ظلم کی، زیادتی کی، معاملات میں بیڑا غرق کیا. الفاظ بڑے کڑوے ہیں، میں بہت سوچ سمجھ کے استعمال کر رہا ہوں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کو معافی ہو جائے گی؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج لوگ جو ہے اس کو چھوڑ دیں گے؟ یعنی جن کی وجہ سے ملکوں کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، جن کی وجہ سے نیشنز خراب ہو جاتی ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے ان کو معافی مل جاتی ہے؟ آج بھی لوگ ہاتھ اٹھا کے بد دعائیں کرتے ہیں ان کے لیے. معافی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نتیجہ یہ ہوا کہ پھر ان میں سے اکثر لوگ اور زیادہ اندھے اور بہرے ہو گئے. واللہ بصیر بما یعملون، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اسے دیکھ رہا ہے. ہم بار بار یہ کہتے ہیں اللہ سے کچھ چھپا ہوا نہیں. اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب دیکھتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف. تو ہم ایسا کرتے ہیں اپنی بات کو یہیں تک رہنے دیتے ہیں. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم نے جو بھی پڑھا، جو بھی سنا، جو بھی سمجھا، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے لیے آسان فرما دے، سمجھنا، سمجھانا، سیکھنا، سکھانا. اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری آل اولاد کو انشاءاللہ اس دین کے لیے منتخب کرے. اس میں جو بھی اچھی باتیں تھیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی. اگر کوئی غلطی تھی، کوئی کوتاہی تھی تو وہ میری کمزوری تھی. اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ میری بھی اصلاح فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.